الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ المصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے تعلق سے تفصیل سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حق تعالی شانہ نے بے مثال حافظہ عطا فرمایا تھا، اور سچ یہ ہے کہ جس عنوان کا کام لینا ہوتا ہے، جس میدان میں کام لینا ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے، نظام غیبی کی طرف سے اسی انداز کی صلاحیتیں بھی پیدا کر دی جاتی ہیں، لیاقتیں بھی ودیعت کر دی جاتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے بیان کے ذیل میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ بعض حضرات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو مادرزاد نابینا کہتے ہیں کہ وہ پیدائشی نابینا تھے۔ یہ قول صحیح نہیں ہے، بلکہ علامہ جار اللہ زمخشری، جنہوں نے تفسیر میں الکشاف نامی کتاب لکھی ہے، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ اس امت میں محدثین میں حضرت قتادہ کے سوا کوئی بھی محدث پیدائشی نابینا نہیں گزرا ہے۔ زمخشری کے اس قول سے بھی ان حضرات کی تردید ہوتی ہے جو آپ کو اکمہ اور پیدائشی نابینا قرار دیتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یا تو کثرت اسفار کی وجہ سے یا خوف خدا میں کثرت سے رونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بینائی سلب کر لی تھی، لے لی تھی، بینائی جاتی رہی، جو بھی وجہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ آخر میں آپ کی روشنی کمزور ہو گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ اگلی گفتگو ہمیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت سے متعلق کرنی ہے۔ آپ نے نام و نسب کے ذیل میں سنا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ کتاب جب شروع ہوگی تو آپ بکثرت تقریباً ہر حدیث کے بعد جہاں انہیں اپنی کوئی بات کہنی ہوتی، کوئی نوٹ بولتے لکھتے، تو اپنی بات کہنے کے لیے قال ابو عیسیٰ، قال ابو عیسیٰ، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قال ابو عبداللہ کہتے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ قال ابو داؤد کہتے ہیں، اسی طریقے سے امام ترمذی اپنی کنیت کے ساتھ بکثرت بارہا کہیں گے قال ابو عیسیٰ۔ اس مقام پر ایک علمی ایک بحث ہے، غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان رجلا اقتنا بابی عیسیٰ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لا اب لہ،
ایک آدمی نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ کے تو باپ نہیں تھے۔ اس حدیث کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کنیت پر کس انداز سے بحث کرنی ہے یا کس انداز سے غور کرنا ہے۔ آپ ایک سوال بنا لیجئے کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھنا درست ہے یا نہیں، اور شبہے کی بنیاد یہ ہے، سوال کی بنیاد یہ ہے، بھائی آپ نے اپنی کنیت رکھی ابو طلحہ، ابو حمزہ، آپ نے اپنی کنیت رکھی ابو عمرو، کوئی اشکال نہیں۔ یہاں جب ابو عیسیٰ کی کنیت پر اشکال ہوا، سوال ہوا، موضوع بحث بنی یہ کنیت، تو وجہ سوال بھی تو ہونی چاہیے، کوئی وجہ سوال ہونی چاہیے۔ تو وجہ سوال، وجہ اشکال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ تو اگر ابو عیسیٰ نام یا کنیت کوئی رکھتا ہے تو اس وقت ترجمہ لغویہ کے ذریعے سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ کے بھی باپ تھے کیا، ایک وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ عبارت موہمہ کہلائے گی۔ گو کہ اس اشکال میں بہت جان نہیں ہے، بڑا مضبوط یہ اشکال نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ میں وہ روایت جڑ جاتی ہے جو ابھی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے پیش کی گئی، جس کو ابن ابی شیبہ نے باب ما ذکر فی الضحک وکثرتہ کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھتا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں ان عیسیٰ لا اب لہ، عیسیٰ کے تو کوئی باپ ہی نہیں، پھر ابو عیسیٰ کیسے؟ یہ حدیث اس عقلی اشکال کے لیے مؤید بن گئی، یا یہ کہہ لیجئے کہ اصل و دلیل بن گئی۔ اس حدیث کی بنیاد پر ابو عیسیٰ کنیت رکھنا جائز نہیں سمجھ میں آتا۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ کیوں رکھی؟ ابو عیسیٰ کنیت کے جائز نہ ہونے کی ایک اور بھی دلیل پیش کی جاتی، وہ اسی مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے کسی صاحبزادے نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تھی، تو حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے صاحبزادے کی پٹائی کی اور یہی بات کہی ان عیسیٰ لا اب لہ، عیسیٰ کے تو باپ تھے نہیں، پھر ایسا لفظ جوڑ کر کنیت رکھنا جس سے عیسیٰ کے باپ ہونے کا وہم پیدا ہو، یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ الغرض یہ نقل کے اعتبار سے دو نقل ہے، ایک حضرت عمر سے متعلق اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور دونوں میں وہی بات ہے جو عقل کے طور پر پیش کی گئی، یعنی درایتاً جو پیش کی گئی کہ عیسیٰ کے باپ نہیں، لہذا ابو عیسیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام ترمذی جیسا زبردست محدث انسان، بصیرت والا، احادیث کا احاطہ کرنے والا، ایسی وسیع نظر رکھنے والا محدث، اس نے اپنی یہ کنیت کیوں بنائی؟ آپ لطف لینے کے لیے پہلے اجمالاً یہ سمجھ لیجئے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اپنی کنیت رکھی ہے اور سائل سوال میں کہتا ہے کہ وسیع النظر محدث ہے اور حدیث کی دنیا کی خوب خبر رکھتے ہیں، جب محدثیت مشہور ہے، وسیع النظری مشہور ہے اور مسلم ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہ کنیت رکھی ہے تو ان کے سامنے دلیل جواز ضرور رہی ہوگی۔
ان دو حدیثوں کے علاوہ شاید اور بھی کوئی حدیث ہو جو سائل کے ذہن میں تو نہیں لیکن امام ترمذی کے ذہن میں ضرور رہی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا متن کوئی بولتا ہے، ترجمہ کوئی بولتا ہے، لیکن مراد سمجھنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ حدیثیں کوئی بولے، کوئی سنائے اور مطلب امام ابو حنیفہ سمجھاویں، مطلب اور مراد امام ابو حنیفہ سمجھاویں، یعنی جس کو اللہ جتنی سمجھ دیتے ہیں اسی درجہ وہ حدیث کے مفاہیم اور مطالب اور مقاصد میں اسے درک حاصل ہوتا ہے۔ اب اس دو بنیادی بات کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، اسی طریقے سے ایک روایت اصابہ میں، الاصابہ فی تمعید الصحابہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، صحابہ کے حالات پر مشتمل۔ اس میں انہوں نے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے گھر آنے کی اجازت چاہی اور اپنی کنیت ابو عیسیٰ بتلائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ کون ہے؟ یعنی استعجاب اس میں تھا اور اس میں ایک حیرت کا اظہار تھا کہ ابو عیسیٰ کنیت کیسے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ میری کنیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ حضرت عمر غور کرنے لگے، سوچنے لگے، پھر کچھ صحابہ وہاں موجود تھے، صحابہ سے شہادت لی اور صحابہ کرام نے یہ بات بتائی، یہ حقیقت بتائی کہ ان کی کنیت کی یا تو اطلاع ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا یہ کہ ان کی کنیت خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ حضرت عمر نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی، صرف اتنا کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غفر له وَإِنَّا لَا نَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِنَا وَكَنَّهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، کہہ دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو اللہ نے بخشایا بنایا تھا، بخشش کا اعلان ہو چکا ہے، ہمارا حال معلوم نہیں، اس لیے ہم کو تو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث میں اتنی سی بات، اصابہ کی اس روایت سے، اس قضیے سے اتنی بات صاف ستھرے انداز میں آ جاتی ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عیسیٰ تھی، اور اس کا یا تو علم تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے منع نہیں فرمایا، یا یہ کہ آپ ہی نے وہ کنیت رکھی تھی۔ تو اب دونوں صورتوں میں یا تو تقریر حدیث سے یا قول حدیث سے، فعل نبی سے، یا تو حدیث تقریری سے، حدیث فعلی سے، یا حدیث قولی سے یا فعلی سے یا تقریری سے، کسی بھی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جڑتی ہے کہ آپ نے ابو عیسیٰ کنیت پسند فرمائی۔ اس موقع پر صاحب تحفۃ الاحوذی نے بڑی عمدہ ایک بات کہی ہے۔ تحفۃ الاحوذی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کی ترمذی شریف کی شرح، اختلافیات وغیرہ کو چھوڑ کر فقہی مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر باقی شرح حدیث کی حد تک اور رجال سند کی توضیحات کی حد تک
یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ابو عیسیٰ کنیت کے مکروہ یا ممنوع ہونے کی دلیل میں کوئی مرفوع صحیح صریح حدیث نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مرفوع صحیح صریح نہیں ہے۔ آپ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سائل نے جو روایت سنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عیسیٰ کنیت کسی کی سنی، تو آپ نے اتنی بات آگے کہی، ان عیسیٰ لا اب لہ۔ یہ تو صریح ہے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں، گویا آپ نکیر فرما رہے ہیں۔ مگر جواب یہ ہے، حدیث فہمی کا یہاں حاصل یہ ہے، اور حدیث فہمی کا ثمرہ یہ ہے کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاقاً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان عیسیٰ لا اب لہ، بھائی تم نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی کہ عیسیٰ کا باپ ہوں میں، عیسیٰ کا باپ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یعنی ایک مذاقاً، مزاحاً جس کو کہا جاتا، ایک انداز ہوتا ہے مزاح کرنے کا، اس وقت میں مزاحی مقصود ہوتا ہے، اس وقت میں اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہوا کرتا۔ جیسے آپ نے مشکات وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا اور ابھی دورے کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، دل لگی اور ہنسی کے لیے کوئی بات چھیڑ دیتے تھے۔ مثلاً آپ کا نام ہے اکبر، آپ ہیں اکبر، تو اب کہا جاتا کیا آپ سب سے بڑے ہیں؟ سب سے بڑا تو صرف اللہ ہے۔ کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ میرا نام اسعد ہے، میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں، اور ہے وہ آدمی جس کا نام اسعد ہے، اس کو علم کا عین بھی حاصل نہیں ہے اور دینداری بھی حاصل نہیں ہے، پھر بھی اس کا نام اسعد ہے۔ تو مزاح میں آدمی کبھی کہہ دیتا ہے اچھا آپ سب سے زیادہ سعادت مند ہیں، یا یہ کہ ہے وہ نیک اور سعادت مند، لیکن اس میں تفضیل کا جو مقتضا ہے کہ سب سے اوپر ہو سعادت میں، وہ بات وہاں نہیں پائی جاتی، تو اس وقت میں مزاحاً یہ بات کہی جاتی ہے۔ مزاحاً بات کہی جاتی ہے، اس سے تعرض کرنا مقصود نہیں ہوتا کہ آپ کم سعادت والے ہیں یا زیادہ سعادت والے ہیں۔ کبھی کسی کا نام ایسا رکھا گیا جس کا کچھ عجیب معنی ہے، مثلاً حمزہ، کڑوی سبزی۔ اب اگر حمزہ آپ کا نام ہے اور آپ کہیں بتاویں، کوئی مہمان آ جاوے اور بتاویں کہ میرا نام حمزہ ہے، تو شاید وہ یہ فوراً کہے گا اچھا صاحب اس مکان میں کڑوی ہی سبزی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے کچھ مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اس گفتگو سے، اس کلام سے، اس تکلم سے مزاح کا لطف لیا جاوے۔ ایسے ہی یہ جو روایت ان عیسیٰ لا اب لہ والی ہے، بہت ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مزاحاً و تلطفاً فرمایا ہو۔ اب جب اس مفہوم کا احتمال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث ممانعت کے سلسلے میں صریح نہیں ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی آپ مزاح فرماتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی آئے، آپ سے سواری کا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے، آپ نے کہا کہ جب میرے پاس سواریاں آئیں گی تو میں تم کو اونٹ کا ایک بچہ دوں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ، اونٹ کا بچہ، میں اس پر سواری کیسے کروں گا؟ اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا میں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جو بھی اونٹ دوں گا مضبوط سے مضبوط دوں گا تو آخر وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا، ولد الناقہ، اور پھر آپ نے اس کو کہا کہ میں جو دوں گا وہ کسی اونٹنی ہی کا بچہ ہوگا۔ حاصل کیا نکلا کہ آپ نے صرف ہنسی کرنے کے لیے، دل لگی کے لیے، مزاح کے لیے یہ انداز گفتگو کا اختیار کیا، ورنہ تو صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کو ایک اونٹ انشاءاللہ دوں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو عیسیٰ
کنیت رکھنے کی ممانعت پر کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے، یہ صاحب تحفۃ الاحوذی فرما رہے ہیں۔ اس لیے قرینہ ہے کہ یہ کنیت رکھنا صحیح ہے، اس کے جواز میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ البتہ اس مقام پر بعض لوگوں نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے دوسرے بھی جوابات دیے۔ ایک بات عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ جو دورے کی سال میں دورے کے دوران جوابات سنائے جائیں وہ صرف آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھولنے کے لیے، سوچنے کی راہیں دکھانے کے لیے، ایسا نہیں کہ ہر جواب قوی ہے اور ہر جواب وزندار ہے، ہر جواب مقبول ہے۔ نہیں، آپ دکانوں پر دیکھتے ہیں کبھی اچھے کپڑوں کے ساتھ میں ناپسند کپڑے بھی پیش کر دیے جاتے ہیں، پھر تمیز وہاں آپ کی کام کرتی ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہم یہاں جوابات کے ذیل میں مضبوط جوابات بھی سنائیں گے، کمزور جوابات بھی سنائیں گے۔ تمیز کرنا یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا یا آپ کا عقل ورک ہوگا، آپ کی عقل کا کام ہوگا۔ دیکھیے بعض دوسرے جوابات میں ایک جواب یہ ہے، پہلا جواب کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں رکھی یہ کنیت؟ کہا جاتا ہے شاید حضرت کو مصنف ابن ابی شیبہ والی ممانعت والی روایت نہ پہنچی ہو۔ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ جواب کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو سائل یہ کہہ رہا ہے، بلکہ دنیا مان رہی ہے کہ امام ترمذی بھی حافظ الحدیث تھے، امام ترمذی بھی حدیث کے ائمہ میں تھے اور محدثین کبار میں تھے۔ جب اتنا بڑا مقام تھا تو ان کو اس حدیث کی خبر نہ ہو جس کی خبر ہم کو اور آپ کو اور نہ معلوم کیسے کیسے لوگوں کو ہو گئی۔ دوسرا بعض لوگوں نے جواب دیا کہ اصل میں یہ ابو عیسیٰ کنیت رکھنے پر جو روایت منع کا معنی دیتی ہے، شاید وہ منع خلاف اولا پر محمول ہے، اور خلاف اولا سے بچنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا بھائیوں، آدمی کا اعتبار ہوتا ہے، اور حیثیتوں کا، آدمی کی حیثیت کا اعتبار، آدمی کے احوال کا اعتبار اور آدمی کے اوقات کا اعتبار۔ آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہے تو آپ کیسے بھی میلے کچلے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن اگر بارات میں جانا ہے، سسرال میں جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 13 مرتبہ کپڑے کو بھی دیکھتے ہیں، پہننے سے پہلی اور پہننے کے بعد بھی۔ کیا بات، تھوڑا بھی داغ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے بہت غور سے دیکھا جائے گا۔ یہ حساسیت آپ میں ہے، ہم میں ہے، سب میں ہے۔ جیب میں کنگھا رکھ کے جاتے ہیں، ایک ایک بال سیدھا ہو، اگر ہوا سے بکھر جاوے تو ٹوپی اتار کر سیدھا کر لے، اس لیے کہ لوگ بہت غور سے مجھے دیکھنے والے۔ امام ترمذی ہوں، امام بخاری ہوں، امام ابو داؤد ہوں، امام نسائی ہوں، دوسرے محدثین ہوں، یہ سب کو ہر وقت خیال غالب رہتا تھا کہ آخر تو ہمیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں ہمیں بہت غور سے دیکھا جائے گا، بہت غور سے دیکھا جائے گا۔ آپ اپنے کپڑے پر ہلکا سا دھبا بھی پسند نہیں کرتے تو یہ ائمہ حدیث اپنے زندگی کے لباس میں، اپنے تقوی کے لباس میں، اعمال و کردار کے لباس میں کیسے یہ دھبا خلاف اولا کا پسند کر سکتے؟ اس لیے یہ جواب بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ یہ کراہت تنزیہی ہے، اور کراہت تنزیہی سے آدمی بچے یا نہ بچے، لیکن یہ بھی بالکل ایسا ہی سوال، ایسا ہی جواب ہے، اور اس کا جواب بھی پھر ویسا ہی کہ یہ بزرگان دین وہ ہوتے ہیں خلاف اولا کے ادنا دھبے سے بھی، اور اسی طریقے سے مکروہ تنزیہی کے ارتکاب کے ادنا دھبے سے بھی
ہمیشہ اپنے دامن کو بچاتے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنی کنیت اس حدیث کو جاننے کے باوجود اور کراہت سمجھنے کے باوجود رکھا ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ سائل کو تو صرف اپنے سوال والی حدیث کا علم تھا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اس روایت کا بھی علم تھا جس روایت میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا گیا۔ اس لیے حضرت نے دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلی روایت منسوخ ہے اور دوسری روایت ناسخ ہے، اور شریعت میں نسخ بہت ہے، احادیث میں نسخ بہت ہے۔ اس لیے امام ترمذی کی بصیرت، امام ترمذی کی حدیث فہمی ہی سبب بنی کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی، بلکہ انہوں نے رکھ کر کے عملاً اس بات کو ثابت کر دیا کہ ابو عیسیٰ کنیت کو غلط نہ سمجھا جاوے، یا اب تک لوگ جو غلط سمجھتے رہے ہیں وہ سمجھیں کہ ان کا سمجھنا غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بنیادی بات جس سے ابو عیسیٰ کنیت کے جواز کا ثبوت اور ثبوت کی تائید کا پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں تصحیح نظریات کے لیے، تصحیح عقائد کے لیے اور عقائد فاسدہ سے بچاؤ اور احتراز کے لیے کئی چیزوں کی پابندی تھی۔ جب اسلام رفتہ رفتہ لوگوں میں پختہ ہو گیا اور اب غلط خیال کے امکانات کم سے کم ہو گئے، تو اس پختگی اسلام کے بعد وہ جو بعض پابندیاں تھیں وہ اٹھا لی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کسی کو یہ خیال ہو ابو عیسیٰ سن کر کے کہ شاید عیسیٰ کے باپ رہے ہوں، ابتدائی اسلام میں اس کا امکان تھا، لیکن جیسے ہی اسلام پھیلتا گیا، پختہ ہوتا گیا، تو اب یہ خدشہ، یہ امکان، یہ واہمہ ختم ہو گیا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اور رہ گئی بات کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو اس کنیت پر مارا، اور دوسری بات یہ کہ جب مغیرہ ابن شعبہ نے اپنی کنیت بتائی تو اس وقت تو انہوں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے۔ تو ان دونوں باتوں کا کیا جواب ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرت عمر کا قضیہ احادیث موقوفہ سے ہے، اثر عمر ہے، اور جن باتوں کو لے کر کے، جن دلیلوں کو لے کر کے اب تک گفتگو کی گئی وہ حدیث مرفوع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو حدیث مرفوع کے آگے حضرت عمر کا جو اثر ہے یا حدیث موقوف ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا معارضہ نہیں ہوگا، دونوں کا تعارض نہیں متحقق ہوگا۔ تعارض کے لیے قوت متساویتین ضروری، اور یہاں تساوی نہیں ہے، اس لیے اب حضرت عمر کے قول میں کوئی تائید کر لی جائے گی، کوئی تعویل کر لی جائے گی، تو یہ کہا جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید اسی اعتبار سے اسی ماحول میں منع کیا ہوگا کہ اسلام کثرت سے بڑھتا جا رہا تھا، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کچھ یہودی مسلمان ہو رہے، عیسائی مسلمان ہو رہے۔ اب ایسے موقع پر کسی جگہ پر ابو عیسیٰ نام سننے میں آوے تو ممکن ہے کہ پھر یہ خیال کسی کو اول وہلہ میں ہو کہ شاید عیسیٰ کے باپ تھے۔ تو اسی وہم فاسد کے خطرے سے بچانے کے لیے دوسروں کو، نو مسلموں کو، شاید حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا کہ اس سے بہتر دوسری تم کنیت رکھ سکتے ہو۔ اور حضرت مغیرہ نے جب اپنی کنیت بتائی تو حضرت عمر نے اس پر کوئی سخت نکیر نہیں فرمائی، بلکہ خاموشی اختیار کی۔ گو کہ ان کا منشا اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کنیت ہوتی تو اور اچھی بات ہوتی۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لو،
تو یہ ایک الگ سی بات ہے۔ اب حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے تو جواز بتا دیا کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھی جا سکتی ہے، لیکن ایک جائز چیز جو واجب نہیں، مسنون نہیں، مستحب نہیں، صرف جائز ہے، کسی علاقے میں، کسی ماحول میں، کسی وہم غلط کا، فاسد کا سبب بن جاوے تو اس وقت اس کا ترک کرنا کبھی کبھی اولا ہو جاتا ہے ایسے ماحول میں۔ اب چونکہ بعد میں عمومی طور پر پوری امت مسلمہ میں، اہل ایمان میں ایسے وہم کے قرار پانے کا اور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے تعلیمات اسلامیہ کے مضبوط اور پختہ اور مدون ہو جانے کے بعد، اس لیے ابو عیسیٰ کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس عنوان پر یہ بات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔